حاضرین محفل السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المختار الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے کچھ عرض و معروضات پیش کرنے سے قبل سب سے پہلے آقائے نامدار مدینے کے تاجدار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود شریف کا ہدیہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جناب علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے تعلق سے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے تعلق سے کل کی نشست میں ہم نے آپ کے سامنے ان کی تاریخ اور ان کے فضائل بیان کرنے کی کوشش کی تھی۔ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم یہ ایک ایسے صحابی ہیں جنہیں ایک طرح سے نہیں بلکہ کئی طرح سے فضیلتیں حاصل ہیں۔ علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم جہاں پر ایک خلیفہ ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، وہیں پر سب سے بڑی فضیلت آپ کی یہ ہے کہ آپ اہل بیت میں سے ہیں، ان 75 پاک میں سے ہیں۔ یقیناً خلفائے راشدین میں سے ہونا یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچیرا بھائی ہونا یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہیتا داماد ہونا یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ یہ فضیلتیں جو ہیں وہ اور بھی صحابی کو حاصل ہیں۔ داماد رسول حضرت عثمان غنی بھی ہیں، خلیفہ صدیق اکبر عثمان غنی عمر فاروق اعظم بھی ہیں، لیکن چچیرا بھائی ہونا یہ کسی کو نہیں حاصل ہے، صرف علی مرتضیٰ کو حاصل ہے۔ داماد رسول ہونا جس طریقے سے عثمان غنی کو حاصل ہے، اور 2 بیٹیاں حضور کے نکاح میں گئیں، لیکن سب سے چہیتی بیٹی اگر کسی کی نکاح میں جاتی ہے تو وہ علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ہے۔ اور اس رشتے کا انتخاب دنیا میں نہیں ہوا تھا، بلکہ اللہ نے اس کا انتخاب فرمایا تھا کہ فاطمہ کا نکاح کس سے ہونا چاہیے۔ فاطمہ کے نکاح کے لیے اللہ رب العزت نے جس کا انتخاب فرمایا اس شخصیت کا نام مولا علی ہے۔ اور یہ ساری فضیلتیں تو ایک طرف، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی اپنے اہل بیت کا تذکرہ کیا تو اس میں علی مرتضیٰ کا ضرور تذکرہ فرمایا۔ اہل بیت میں سے ہونا
اور اہل بیت کے ساتھ ساتھ پنجتن پاک میں سے ہونا، یہ صرف علی مرتضیٰ کو حاصل ہے، کسی خلیفہ کو نہیں حاصل ہے، صرف علی مرتضیٰ کو حاصل ہے۔ اور یہ علی مرتضیٰ اللہ رب العزت نے ہر اعتبار سے ان کو فضیلت عطا فرمائی تھی، چاہے عقل مندی کا معاملہ ہو، چاہے علم کا معاملہ ہو، چاہے شجاعت و بہادری کا معاملہ ہو، چاہے فیصلہ کرنے کا معاملہ ہو۔ بعض صحابہ کرام تو ان کے حوالے سے فرماتے ہیں ان کے علم کا عالم یہ تھا کہ بڑے بڑے مسائل جہاں پر سارے صحابہ کی عقلیں کام کرنا بند کر دیتے تھیں، وہاں سے علی مرتضیٰ کا دماغ شروع ہوتا تھا۔ جس مسئلے میں سارے صحابہ فیصلہ نہیں کر پاتے تھے، وہاں پر علی مرتضیٰ فیصلہ کرتے ہوئے نظر آتے تھے۔ علی مرتضیٰ کے بارے میں اللہ کے رسول نے کیا فرمایا تھا؟ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں، لیکن یاد رکھنا علی اس کا دروازہ ہے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں شہر میں جانا ہے تو دروازے سے ہو کر ہی جانا پڑے گا۔ اگر دیوار چھلانگ کے جاؤ گے تو گرو گے، ہاتھ پیر ٹوٹ جائیں گے۔ اس لیے اگر تمہیں شہر میں پہنچنا ہے تو سیدھے دروازے سے آؤ تاکہ سلامت بھی رہو اور آرام سے شہر میں پہنچ بھی جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تمہیں مجھ تک پہنچنا ہے تو علی سے ہوتے ہوئے آؤ۔ علی کو چھوڑ کر، علی سے دشمنی کر کے، علی سے نفرت کر کے کوئی اگر چاہے کہ محمد عربی کا عاشق بن جائے تو وہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی مرتضیٰ کے بارے میں فرمایا کہ منافق کی پہچان یہ ہے کہ وہ علی سے دشمنی کرتا ہے، اور مومن کی پہچان یہ ہے کہ وہ علی سے محبت کرتا ہے، اور جو علی سے بغض و عداوت رکھے وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اور خود علی مرتضیٰ اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ میری وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اشارہ دیا کہ اے علی، تمہاری وجہ سے جو ہے دو جماعتیں ایسی ہوں گی جو اتنا زیادہ بڑھاوا دیں گی آپ کو، یا پھر ایسا ہوگا کہ آپ کے خلاف چلی جائیں گی اور دونوں گمراہ ہو جائیں گی۔ جس طریقے سے عیسائیوں نے، یہودیوں نے اپنے انبیاء کو مانا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی ماننے کے بجائے اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، اور کہا کہ یہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، یہ ناممکن ہے، لہٰذا اللہ کے بیٹے ہیں۔ وہ سب کے سب گمراہ ہو گئے۔ علی مرتضیٰ کے حوالے سے فرمایا گیا کہ دو جماعتیں گمراہ ہوں گی، اور وہ دو جماعتیں کون ہیں؟ ایک وہ جماعت جو علی مرتضیٰ کو اتنا بڑھائے گی کہ خدا کے برابر ٹھہرا دے گی، وہ رافضی ہیں، کہ علی مرتضیٰ کو اتنا بڑھاتے ہیں۔ بڑھانے کا مطلب یہ کہ جو فضیلت آپ کا ہے وہ ٹھیک ہے، جو مقام مرتبہ آپ کا ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن بلا وجہ گڑھ کے الٹی سیدھی باتیں ٹھہرا کے حضور کو سارے حضور کے برابر ٹھہرا دینا، سارے انبیاء کے برابر ٹھہرا دینا، اللہ کے برابر قرار دینا، یہ رافضیوں کا طریقہ ہے۔ اور یہ اس لیے گمراہ ہو گئے کہ انہوں نے علی مرتضیٰ کو بلا وجہ جو مقام نہیں تھا اس مقام پہ پہنچا دیا۔ اور ایک جماعت وہ ہے جسے خارجی کہا جاتا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو علی مرتضیٰ کی دشمنی میں گمراہ ہو گئے، نفرت میں، بغض و عداوت میں یہ لوگ گمراہ ہو گئے۔ لیکن بہرحال علی مرتضیٰ کو اللہ رب العزت نے جو مقام و مرتبہ عطا فرمایا وہ عام صحابہ کرام میں نظر نہیں آتی ہے، عام صحابہ کرام میں وہ مقام و مرتبہ نظر نہیں آتا۔ جناب علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اتنے عقل مند تھے، اتنے فراست والے تھے کہ جب آپ کے پاس کوئی مسئلہ لے کر آتا تو فیصلہ یوں فرماتے کہ وہاں محفل میں بیٹھے ہوئے لوگ دنگ رہ جاتے کہ یہ علی کہاں کہاں سے دماغ لاتے ہیں، کہاں کہاں سے فیصلہ سناتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ یمن کا ایک شخص تھا جس کا ایک بیٹا تھا اور اس کو ایک غلام بھی تھا، اپنے گھر کے دیکھ بھال کے لیے غلام رکھا ہوا تھا۔ دونوں کو اس نے کوفہ بھیجا کسی کام سے۔
اب اتفاق ایسا ہوا کہ دونوں کوفہ کے لیے نکلے اور راستے میں جو آقا تھا اس کے بیٹے اور غلام کی لڑائی ہو گئی. غلام مطلب خادم. دونوں کی لڑائی ہو گئی تو بیٹے نے دبا کے غلام کو مارا کہ یہ میرے باپ کا غلام ہو کے خادم ہو کے مجھ سے لڑائی کر رہا ہے. اس نے مارا اور خادم نے کمزور پڑا تو کچھ نہیں تو اس کو گالیاں دو چار دے دیا. اور یہ لوگ کوفہ پہنچے تو یہ معاملہ علی مرتضیٰ کی بارگاہ میں پہنچا کہ آپ فیصلہ فرمائیں اس میں کون صحیح ہے کون غلط ہے. لیکن غلام بڑا چالاک تھا, یہ خادم تھا لیکن بڑا چالاک تھا. یہ علی مرتضیٰ کے پاس پہنچا تو اس نے دعویٰ کر دیا کہ یہ میرا غلام ہے. یعنی بادشاہ کے لڑکے کو کیا کہا کہ میں آقا ہوں, یہ میرا غلام ہے, میں بادشاہ کا لڑکا ہوں. اور بادشاہ کا لڑکا کہہ رہا ہے میں بادشاہ کا لڑکا ہوں, میرے باپ کا غلام یہ ہے. یہ جھوٹا دعویٰ کر رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے نہیں میں غلام نہیں ہوں, میں خود اس کا لڑکا ہوں, یہ غلام ہے. اب اسی میں جھگڑا پھنس گیا. علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے پاس فیصلہ آیا. قرآن اور حدیث آیت سنا کر فیصلہ نہیں فرمایا, منٹوں میں فیصلہ ہوتا تھا, سیکنڈوں میں فیصلہ ہوتا تھا. فرمایا ایک کام کرو کہ دیوار میں 2 سوراخ بنا دو. دماغ دیکھیے, 2 سوراخ بنا دو اور اس سوراخ کے اندر دونوں کی گردنیں ڈال دو اور سر ان کا دیوار کے اس طرف نکال دو. اپنے خادم سے فرمایا کہ جلدی سے سوراخ بناؤ اور سوراخ کے اندر دونوں کی گردنیں ڈال کے اس بار نکال دو. دونوں پریشان ہیں, یہ کیا کرنے جا رہے ہیں, یہ کیا ہونے جا رہا ہے, سارا منظر بدلنے والا ہے. علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے جب ان کی گردنوں کو ڈلوا دیا کہ ٹھیک ہے سوراخ میں ڈال دیا گیا, تو اپنے خادم سے فرمایا تلوار لے کر آؤ. اب وہ لوگ پریشان ہیں یہ کیا ہونے جا رہا ہے, تو آپ نے فرمایا غلام کا سر کاٹ دو. جیسے ہی آپ نے فرمایا کہ غلام کا سر کاٹ دو تو اصلی غلام جو کہہ رہا تھا کہ میں غلام نہیں ہوں, وہ نکل کے بھاگ پڑا کہ ابھی میرا سر کٹ جائے گا. علی مرتضیٰ نے فرمایا کہ فیصلہ ہو گیا کہ کون غلام ہے کون لڑکا ہے. اگر تو لڑکا ہوتا تو نکل کے بھاگتا نہیں, تو اصلی غلام ہے اس لیے ڈر کے بھاگ گیا, یہی تو فیصلہ ہے. اس کا مطلب تو جھوٹا ہے, حقیقت یہ ہے کہ وہ آقا کا لڑکا ہے اور تو غلام ہے, میری بارگاہ میں آ کے جھوٹ بولتا ہے. علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے فیصلے عجیب و غریب ہوتے تھے. ایک چھوٹا سا بچہ تھا اور 2 عورتیں اس کا دعویٰ کر بیٹھی. دونوں نے کہا یہ میرا بیٹا ہے, اس نے کہا یہ میرا بیٹا ہے, اس نے کہا یہ میرا بیٹا ہے, اس نے کہا یہ میرا بیٹا ہے. یہ جھگڑا کافی لمبا ہو گیا. اب بات یہاں تک آ گئی کہ چلو بھائی امیر المومنین کے پاس ان سے فیصلہ لیتے ہیں, وہ فیصلہ فرمائیں گے کس کا بیٹا ہے. اب ظاہر سی بات ہے دونوں نے دعویٰ کیا ہے تو ایک کا ہی بیٹا ہوگا, ایک تو اس میں جھوٹی ہوگی. جناب علی مرتضیٰ کی بارگاہ میں دونوں عورتوں کو لایا گیا, حاضر ہوئیں, بیٹھیں. آپ نے بہت پیار سے سمجھایا کہ دیکھو جس کا بیٹا ہے وہ لے لو اور جو جھوٹ بول رہی ہے وہ اپنی غلطی کا اقرار کر لو, معاف کر دیا جائے گا. لیکن دونوں عورتیں جب اٹل جاتی ہیں نا تو زمیں ٹلت زماں ٹلت مگر ہمیں نمی ٹلت. کچھ بھی ہو جائے, دنیا بدل جائے, ہم اپنی بات سے نہیں پھریں گے. علی مرتضیٰ نے خوب سمجھایا کہ مان جاؤ, کیوں جھوٹ بول رہی, کوئی تو ایک جھوٹ بول رہی ہے. دونوں کہہ رہی نہیں میرا بیٹا ہے, وہ کہہ رہی میرا بیٹا ہے. کافی دیر تک علی مرتضیٰ نے سمجھایا, کوئی فیصلہ نہیں ہوا. تو سوچا کہ اب تو فیصلہ کرنا پڑے گا. آپ نے اپنے خادم سے فرمایا کہ آرا لے کر آؤ, لکڑی کاٹنے والا. فیصلہ دیکھیے, آرا لے کر آؤ. اور دونوں دیکھ رہی ہیں کیا ہونے جا رہا ہے. فرمایا آرا لے کر آؤ. تو اس کی جو اصلی والی والدہ تھی نا, جو حقیقت میں ماں تھی, اس نے کہا اے امیر المومنین یہ کیا کرنے جا رہے ہیں آپ. تو آپ نے فرمایا کہ ایک کام کرتا ہوں کہ دونوں کا دعویٰ ہے کہ بیٹا دونوں کا ہے, تو بیچ میں سے لڑکے کو کاٹ کے آدھا تم لے لو آدھا تم لے لو. تو جو اصلی ماں تھی وہ تڑپ گئی, رونے لگی, اے امیر المومنین بچے کو مت کاٹیے, اسے دے دو گے چلے گا, لیکن بچے کو 2 ٹکڑے نہیں ہونا چاہیے. اور جو جھوٹی تھی وہ چپ چاپ بیٹھی ہوئی تھی. علی مرتضیٰ نے فرمایا یہ ماں کی تڑپ یہ بتا رہی ہے کہ یہ اصلی ماں ہے اور جو خاموش بیٹھی ہے وہ جھوٹی ہے. آپ نے اس پہ لعن طعن کیا, اسے ڈانٹا کہ تمہیں شرم نہیں آتی ہے کہ میرے پاس فیصلہ لینے کے لیے آئی ہو اور میرے پاس جھوٹ بول رہی ہو. پھر اس عورت نے باقاعدہ اپنی غلطی کا اقرار کیا, معافی مانگی, اور جس کا بیٹا تھا اس کے حوالے کر دیا گیا اور وہ عورت چلی گئی.
یہاں پر نہ قرآن کی آیت سنائی گئی نہ حدیث سنائی گئی، عقل دوڑائی گئی، جیسا مسئلہ آتا تھا ویسا فیصلہ فرمایا۔ وہ عورتیں ہیں، ان کا مسئلہ ایسا تھا کہ پورا قرآن بھی سنا دیتے تو وہ ماننے والی نہیں تھی، کیونکہ ہر دھرمی پہ آ گئی تھی نا، میرا بیٹا ہے تو میرا بیٹا ہے۔ جناب علی مرتضیٰ نے سوچا کہ بھائی ایسے تو مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے، تو کچھ الگ طریقہ اپنایا جائے۔ اب الگ طریقہ اپنایا تو فیصلہ ہو گیا۔ اچھا، ایک مسئلہ اور آپ کی بارگاہ میں آیا، یہ علی مرتضیٰ کی فراست بتا رہا ہوں کہ آپ کا دماغ کیسا تھا، ماحول دیکھ کے فیصلہ کیسے فرماتے تھے۔ آپ صحابہ کرام، دیگر صحابہ کرام آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ صحابہ کرام کو کچھ نصیحت فرما رہے ہیں، اتنے میں 3 لوگ آئے اور ان کے پاس 17 اونٹ تھے، 17 اونٹ، اور تینوں نے دعویٰ کیا کہ مسئلہ ایسا ہے کہ اس میں ایک جو ہے وہ آدھے اونٹ کا حقدار ہے، 17 میں سے آدھے کا، اور ایک جو ہے وہ تہائی کا حقدار ہے، اور ایک جو ہے وہ دوسرے حصے کا یعنی 90 حصے کا حقدار ہے۔ اب مسئلہ ایسا ہوا کہ یہ فیصلہ کیسے ہوگا؟ تینوں نے کہا کہ اے علی مرتضیٰ، یہ اونٹ جو ہیں برابر برابر بانٹیے، کٹنا نہیں چاہیے اور نہ کسی کو بدلے میں پیسہ دینا پڑے، سب کو برابر حصہ ملنا چاہیے۔ سارے لوگ جو پریشان تھے، بیٹھے تھے، وہ پریشان ہو گئے کہ بھائی 17 میں سے آدھا تو برابر تو ہوگا نہیں، 8.5 حصہ پڑے گا، یہ کیسے بٹوارا ہوگا؟ یا تو کسی سے معاوضہ دلانا پڑے گا یا اونٹ کو ذبح کرنا پڑے گا، اور تینوں کا دعویٰ یہ ہے کہ ذبح نہیں کرنا اور نہ معاوضہ دلانا ہے، آپ کی ذمہ داری کیسے بانٹو گے؟ اب اس میں سے تہائی حصہ بھی اگر دیکھا جائے تو 6 دونی 12، 6 ترک 18، 5.5 حصہ کچھ بنتا ہے ایک کا، اس میں بھی کاٹنے کی بات آ جاتی ہے۔ اور جس کا یہ کہا گیا کہ 9واں حصہ ہے یعنی دہائی حصہ، تو اس کا بھی مسئلہ تھا کہ 2 سے کم ہی اس کا حصہ پڑنے والا تھا، اس کو بھی برابر نہیں ملنا، یعنی تینوں کے حصے میں کم سے کم 3 اونٹ کو ذبح کرنا پڑتا، بٹوارا کرنا پڑتا، پھر حصہ دینا پڑتا، یا یہ کہہ دیا جاتا کہ بھائی تم 9 لے لو آدھے والے سے اور کچھ ان کو دے دو، تم 6 لے لو کچھ ان کو دے دو، تم 2 لے لو، اس طرح کچھ کیا جاتا۔ لیکن وہ ماننے کو تیار نہیں تھے، نہ تو معاوضہ دینا ہے لینا ہے اور نہ اونٹ ذبح ہونا چاہیے، برابر برابر تقسیم کیا جائے۔ اب عقل مندی دیکھیے، سارے لوگ محفل میں بیٹھے، دیگر صحابہ کرام کہ آج دیکھتے ہیں علی مرتضیٰ کیا کرتے ہیں، تو بڑا گمبھیر مسئلہ ان کے پاس آ گیا، کیسے فیصلہ فرمائیں گے؟ جناب علی مرتضیٰ نے اپنے خادم سے فرمایا کہ میرا 1 اونٹ لے کر آ جاؤ، میرا 1 اونٹ لے کر آ جاؤ، اور کہا کہ 17 کے ساتھ اسے کھڑا کر دو، 18 ہو جائیں، اور جب 18 ہو گئے تو آدھے والے کو 9 اونٹ دے دیا، لے جاؤ، تہائی والے کو 6 اونٹ دے دیا، لے جاؤ، اور جس کا 9واں حصہ تھا اس کو 2 اونٹ دے دیا، 9 دونی 18، ٹوٹل کتنے ہوئے؟ 9 6 15 اور 2 اس کو دیے، کتنے ہو گئے؟ 17، سب کو برابر برابر حصے مل گئے، اپنا 1 اونٹ واپس لے کے گئے، مات دیا الگ سے، کہا کہ یہی فیصلہ ہے، نہ تو کاٹنا پڑے گا نہ معاوضہ دلانا پڑے گا اور سب کو برابر حصہ بھی مل جائے گا، آدھے والے کو 9 اونٹ ملے، تہائی والوں کے 6 اونٹ ملے، اور 90 حصے والے کو 2 اونٹ برابر ملے، اور 1 اونٹ بچ گیا، جو لا کر ملائے تھے اس کو واپس لے کر چلے گئے کہ بھائی سب کا حصہ مل گیا، تو اب جو بچا وہ میرا ہی ہوگا کہ میں نے ملایا تھا، لے کر چلے گئے۔ سارے صحابہ دنگ پڑ گئے کہ واقعی علی مرتضیٰ کا دماغ اور ان کی عقل اللہ نے جو عطا فرمائی وہ کسی کو نہیں عطا فرمایا، اتنا جلدی یہ فیصلہ کر پانا کہ ذبح بھی نہ کرنا پڑے، معاوضہ بھی نہ دلانا پڑے، اور فیصلہ بھی ہو جائے، سب کو برابر بھی مل جائے۔ دیگر صحابہ کرام بیٹھ کے سوچ رہے ہیں کہ یہ کون سا راستہ نکلے گا، اور ادھر علی مرتضیٰ نے منٹوں میں فیصلہ فرما دیا، اور سارے کے سارے بیچارے اپنا اپنا حصہ لے کے وہاں سے خوشی خوشی چلے گئے۔ تو یہ علی مرتضیٰ ہے، یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حضرت فاطمہ کے بارے میں ایک پیغام بھیجا گیا نکاح کے تعلق سے، تو اور بڑے بڑے صحابہ کرام نے نکاح کا پیغام بھیجا تھا، لیکن اللہ کے رسول انتظار کر رہے تھے مرضی خدا کا، کہ میری بیٹی کے نکاح کا فیصلہ ایسے نہیں ہوگا، اللہ فیصلہ فرمائے گا، اور جس سے فیصلہ فرمائے گا اس سے نکاح کیا جائے گا۔ تو وہ کون چنا گیا تھا؟ وہ علی مرتضیٰ چنے گا، ایسے ہی نہیں چنے ہوئے تھے، اللہ نے اس لائق آپ کو بنایا تھا، وہ فضیلتیں آپ کو حاصل تھی، وہ مقام و مرتبہ آپ کو حاصل تھا، یہی علی مرتضیٰ ہیں۔
کہ خندق کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بہت بڑا چیلنج آ گیا تھا۔ وہ چیلنج یہ تھا کہ عمرو بن عبد ود ایک شخص کا نام ہے جو اتنا بڑا بہادر تھا کہ 1000 بہادروں کے برابر وہ اکیلا سمجھا جاتا تھا، 1000 گھوڑ سواروں کے برابر اکیلا۔ اس کے مقابلے میں کوفہ ہو، مدینہ ہو، شام ہو، مصر ہو، کہیں کا کوئی بھی بہادر مقابلے میں کبھی سامنے نہیں آتا تھا، اتنا بڑا بہادر تھا وہ۔ خندق کے موقع پر وہ للکار رہا تھا رسول اعظم کو، للکار رہا تھا صحابہ کو کہ کوئی ہے میرے مقابلے کے لائق تو میدان میں آئے۔ جناب علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آگے بڑھتے ہیں اور اس کا ایک وعدہ یاد دلاتے ہیں کہ تو نے کہا تھا کہ اگر مجھے اچھی باتیں پیش کی جائیں گی تو میں قبول کر لوں گا، تو میں تجھے آج اچھی باتیں پیش کرتا ہوں، اسلام کی دعوت پیش کرتا ہوں اور اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ اس نے کہا مجھے دونوں منظور نہیں ہے۔ تو علی مرتضیٰ نے کہا اگر یہ منظور نہیں ہے تو اب مقابلے کے لیے بلاتا ہوں، آجا۔ تو 1000 سواروں کے برابر اپنے آپ کو سمجھتا ہے، آج علی تیرے مقابلے میں کھڑا ہے۔ بہرحال اتنی دعوت دی، اس نے کہا کہ اے میرے بھتیجے، چونکہ کچھ رشتہ لگتا رہا ہوگا، واپس چلے جاؤ، میں تمہیں مارنا نہیں چاہتا ہوں۔ شفقتانہ انداز اس کا یا گھمنڈ والا انداز تھا۔ علی مرتضیٰ بیٹھ گئے، اس نے للکارا، میدان میں آ کے پوری تیاری کے ساتھ للکارا رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ جب یہ للکارا تو علی مرتضیٰ سے برداشت نہیں ہوا، کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اجازت دیجئے، میں اس کے مقابلے میں جانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اے علی تمہیں معلوم ہے یہ عمرو بن عبد ود ہے، مطلب یہ کہ بہت بڑا بہادر ہے، سوچ سمجھ کے فیصلہ لو، بیٹھ جاؤ۔ اللہ کے رسول نے علی مرتضیٰ کو بٹھا دیا کہ مت جاؤ مقابلے کے لیے، بہت بہادر ہے وہ۔ دوسری مرتبہ اس نے للکارا اور للکارنے کے ساتھ ساتھ کچھ برا بھلا بھی کہا کہ تم تو سوچتے ہو کہ جو انتقال کرے گا اسے شہید ہوگا اسے جنت مل جائے گی، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، پھر تم کیوں ڈرتے ہو، کیوں میرے مقابلے میں نہیں آتے ہو؟ علی مرتضیٰ پھر کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کے مقابلے میں جانا چاہتا ہوں، آپ اجازت فرمائیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اے علی یہ امر ہے، بیٹھ جاؤ، مت جاؤ مقابلے کے لیے۔ اس کے بعد پھر علی مرتضیٰ وہ للکارا سامنے سے تیسری بار للکارا، علی مرتضیٰ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بار میں اس کے مقابلے میں ضرور جاؤں گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اے علی یہ امر ہے۔ علی مرتضیٰ فرماتے ہیں یا رسول اللہ امر ہو یا کوئی بھی ہو، اب علی رکنے والا نہیں ہے، ضرور اس کے مقابلے میں جاؤں گا، آپ اللہ کے واسطے اجازت عطا فرمائیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ٹھیک ہے اے علی جاؤ، تمہیں میں اجازت عطا فرماتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے اجازت دیا، علی مرتضیٰ میدان میں پہنچے، اس نے کہا اے بچے تو کون ہے؟ کیا عبد مناف کا بیٹا ہے؟ تو آپ نے کہا نہیں میں عبد مناف کا بیٹا نہیں، میں ابو طالب کا بیٹا ہوں اور میں تجھ سے مقابلے کے لیے آیا ہوں۔ اس نے کہا کس لیے آئے ہو؟ اس کو لگا یہ بچہ ہے، یہ میرے مقابلے کے لیے تھوڑی کسی اور کام سے کس لیے آئے ہو؟ علی مرتضیٰ نے کہا میں تیرے مقابلے کے لیے آیا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ مذاق کر رہا ہے، تیرے چچاؤں میں تو تجھ سے زیادہ عمر والے ہیں، تجھ سے زیادہ طاقت والے، اپنے چچاؤں کو بھیج، تو میرا بھتیجا ہے، تو کیوں مقابلے کے لیے آیا ہے؟ علی مرتضیٰ کو اس نے للکارا، میدان میں آ کے کہا تجھے معلوم ہے نا کہ میں پوری تیاری کے ساتھ ہوں، 1000 بہادروں کے برابر میں اکیلا ہوں۔ علی مرتضیٰ نے کہا معلوم تو ہے لیکن تجھے بھی معلوم ہونا چاہیے کہ میں حیدر کرار ہوں اور میری ماں نے میرا نام شیر خدا رکھا ہے، تجھے معلوم نہیں کہ علی کون ہے؟ اگر نہیں معلوم تو آج معلوم پڑ جائے گا کہ علی کون ہے۔ وہ غضب میں آ جاتا ہے، جلال میں آ جاتا ہے کہ یہ چھوٹا سا بچہ جو ہے، نوجوان ہے، وہ مجھے للکار رہا ہے، میں 1000 بہادروں کے برابر ہوں، یہ مجھے چیلنج کر رہا ہے۔ اس نے غصے میں آ کر، جلال میں آ کر اپنی تلوار نکالی، علی مرتضیٰ پر حملہ کیا۔ علی مرتضیٰ نے اپنی ڈھال سے اس کے حملے کو روکا، لیکن حملہ اتنا تیز تھا کہ ڈھال کو توڑتے ہوئے علی مرتضیٰ کے سر پہ تلوار لگتی ہے، آپ زخمی ہو جاتے ہیں، لیکن علی مرتضیٰ کے لیے وہ زخم کچھ بھی نہیں تھا۔ اس کے بعد آپ جلال میں آتے ہیں، آپ کا غصہ آسمان پہ آتا ہے اور پورے جوش کے ساتھ اس کی طرف آگے بڑھتے ہیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے 1 سیکنڈ کے اندر آپ
آپ نے اس پر ایسا حملہ کیا کہ منٹوں میں ہی اسے جہنم میں پہنچا دیا، اور جب جہنم میں پہنچایا تو اللہ کے رسول نے نعرہ تکبیر بلند کیا، جس سے علی مرتضیٰ نے سمجھ لیا کہ میں فتح حاصل کر چکا ہوں، فتح حاصل کر چکا ہوں۔ اللہ کے رسول نے نعرہ تکبیر بلند کیا، اور یہ طاقت و قوت اگر کسی کو حاصل ہے تو علی مرتضیٰ کو حاصل ہے۔ اسی نے شاعر نے کہا ہے کہ شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ کیا ہے اس کا مطلب؟ آپ نے بارہا سنا ہوگا، شاہ مرداں سارے بہادروں کا بادشاہ کوئی ہے تو وہ علی ہے، شیر یزداں اللہ کا شیر اگر کوئی ہے تو وہ علی ہے، قوت پروردگار یہ علی معمولی نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی قوت ہے، طاقت ہے۔ لا فتح الا علی، یاد رکھو علی کی طرح کوئی جوان ہے ہی نہیں، علی کے اتنا بہادر کوئی ہے ہی نہیں۔ لا سیف الا ذوالفقار، اور علی کے ذوالفقار کی طرح کوئی تلوار آج تک ہے ہی نہیں۔ یہ شعر ہے۔ علی مرتضیٰ یوں ہی فضیلت کے باعث نہیں ہے، علی مرتضیٰ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہی مقام عطا نہیں فرمایا تھا، یوں ہی نہیں کہہ دیا تھا من کنت مولا فعلی مولا۔ علی مرتضیٰ کے اندر وہ خوبیاں پائی جاتی تھیں۔ اور یہی نہیں، خندق تو آپ نے سنا، سب سے زیادہ جو بہادری علی مرتضیٰ کی مشہور ہے وہ خیبر کے حوالے سے مشہور ہے۔ خیبر، وہ خیبر کہ جس کے فتح کے لیے 2 دن تک پوری محنت کرنے کے باوجود خیبر فتح نہیں ہو پایا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے دن صدیق اکبر کو جھنڈا دیتے ہیں کہ تم جاؤ، تم سردار بن کے آج خیبر کو فتح کر کے آؤ۔ صدیق اکبر پورے دن محنت کرتے ہیں لیکن خیبر فتح نہیں ہو پایا، واپس چلے آئے۔ اللہ کے رسول نے دوسرے دن عمر فاروق اعظم کو جھنڈا دیا کہ جاؤ اور خیبر کو فتح کر کے آؤ۔ عمر فاروق اعظم بھی پوری محنت کرتے ہیں لیکن خیبر فتح نہیں ہوا، کیونکہ مرضی خدا کچھ اور تھی، کسی اور کے ہاتھ فتح ہونے والا تھا۔ 2 دن جب گزر گئے تو اللہ کے رسول نے صحابہ کرام کے سامنے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ دیکھو، کل یہ جھنڈا میں ایک ایسے انسان کے ہاتھ میں دینے والا ہوں جس کے ہاتھ سے خیبر فتح ہو جائے گا، اور وہ انسان اللہ کو پیارا ہے اور اللہ اس کے رسول اس سے محبت فرماتے ہیں، اور وہ اللہ کے رسول سے اور اللہ سے محبت فرماتا ہے۔ اب سارے صحابہ جب یہ جملہ سنتے ہیں تو انہیں یقین ہو گیا کہ جب حضور نے فرما دیا کہ کل خیبر فتح ہوگا تو 100% فتح ہوگا۔ آج والوں کی طرح نہیں کہ حضور نے کل کے بارے میں کیا فرمایا حضور کو ہی پتہ نہیں، کل کیا ہونے والا ہے حضور کو ہی پتہ نہیں ہے نا، لیکن حضور، یہ صحابی تھے، انہیں عقیدہ تھا کہ حضور نے فرما دیا ہے کہ کل خیبر فتح ہوگا، تو ہر صحابی کا عقیدہ بن گیا کہ یقیناً خیبر فتح ہوگا، اور ہر صحابی کی یہ تمنا ہو گئی کاش جھنڈا میرے ہاتھ میں آ جائے، کیونکہ جب حضور نے فرما دیا خیبر فتح ہوگا تو کسی کے بھی ہاتھ میں جائے گا خیبر فتح ہی ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول کے اس فرمان کو لے کر سارے صحابہ اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے۔ پوری رات تمنائیں جاگ رہی ہیں، پوری رات یہ تمنائیں چل رہی ہیں، دعائیں چلے، اے اللہ کاش کل جب صبح ہو جائے تو اللہ کے رسول میرے ہاتھ میں جھنڈا تھما دیں۔ ہر صحابی یہ دعا کر رہے ہیں، ہر صحابی یہ تمنا لے کے بیٹھے ہوئے، پوری رات سوئے نہیں۔ اس تمنا میں دیکھیں تڑپ کیا ہوتی ہے، اور تڑپ یہ تھی کہ کاش جھنڈا مل جائے تو اس بات کا ثبوت تو ہو جائے کہ ہم اللہ کو پیارے ہیں اور اللہ ہمیں پیارا ہے، کیونکہ حضور نے فرما دیا جس کو جھنڈا دوں گا وہ فتح بھی عطا فرمائے گا، اور اللہ اس کے رسول اس سے محبت بھی کرتے ہیں اور وہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ سارے صحابہ پوری رات تڑپ تڑپ کے دعائیں کرتے رہے، تمنائیں لیتے رہے۔ یہ اعتراض کرنے والے کرتے ہیں کہ حضور کو کیا معلوم کل ہونے والا کیا، لیکن وہ صحابی تھے، انہیں معلوم تھا کہ حضور نے فرما دیا کل فتح ہوگا تو ہوگا۔ سارے صحابی یہ عقیدہ لے کے بیٹھے ہیں کاش صبح ہمیں یہ جھنڈا مل جائے، کاش صبح ہمیں یہ جھنڈا مل جائے۔ جھنڈے کا انتظار ہو رہا ہے۔ فجر کی نماز ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سارے صحابہ موجود ہو گئے، حاضر ہوئے، اور ہر صحابی کی نظر اللہ کے رسول کے ہونٹوں پہ ٹکی ہوئی، کاش وہ جملہ ارشاد فرمائیں اور اس جملے میں میرا نام آ جائے۔
ہر صحابی یہ چاہ رہا ہے کاش خیبر کے فتح کی بات کریں، جھنڈا دینے کی بات کریں تو میرا نام آ جائے، میرا نام آ جائے۔ سارے صحابہ یہ تمنا لے کر رسول اعظم کی باتوں کا انتظار کریں کہ کاش حضور فرما دیں میرا نام لے لیں، میرا نام لے لیں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا این علی بن ابی طالب، کہ حضرت علی کہاں ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ ان کی طبیعت خراب ہے، آنکھوں میں درد ہے، گھر پہ لیٹے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلایا جائے۔ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم بلائے گئے، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، تشریف لائے۔ آپ نے پوچھا کیا حال ہے؟ آپ نے علی مرتضیٰ نے کہا یا رسول اللہ آنکھوں میں بہت تکلیف ہے، آنکھ کی بیماری ہو گئی ہے۔ اللہ کے رسول نے اپنا لعاب دہن لگایا، آنکھ فوراً ٹھیک ہو گئی۔ علی مرتضیٰ فرماتے ہیں اس لعاب دہن کی برکت کا عالم یہ ہوا کہ ایسا لگتا تھا کہ پہلے جو روشنی تھی اس سے زیادہ روشنی میری آنکھوں میں آ چکی ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے علی یہ جھنڈا آج میں تمہارے ہاتھ میں دیتا ہوں، تمہیں خیبر کو فتح کرنا ہے۔ علی مرتضیٰ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کو فتح کرنا ہے؟ ہاں خیبر کو فتح کرنا ہے، کیا کیا جائے اس کے لیے؟ آپ نے فرمایا پوری کوشش کرتے رہو، پوری کوشش کرتے رہو، جب تک خیبر فتح نہ ہو جائے تمہیں واپس نہیں آنا ہے۔ علی مرتضیٰ جھنڈا لیتے ہیں، روایتوں میں آیا کہ جھنڈا لے کے آگے چل دیے، سارے صحابہ پیچھے چل رہے ہیں اور خیبر کی جگہ پر پہنچتے ہیں۔ وہ خیبر جو مرحب شخص کا تخت تھا، اتنا وزنی تھا کہ 1 2 4 5 10 15 20 نہیں 40 صحابہ کرام مل کر بھی اس کو ہلا نہ سکے تھے۔ علی مرتضیٰ وہاں پہنچتے ہیں تو ایک شخص مقابلے میں آتا ہے جس کا نام مرحب تھا۔ وہ مقابلے میں آیا، اے علی کس لیے آیا ہو؟ کس لیے آئے ہو؟ آپ نے کہا میں خیبر کو فتح کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ کے رسول نے پیغام بھیج دیا، وہ مقابلے کے لیے آ گیا کہ خیبر کو نہیں فتح ہونے دینا ہے، اگر تم مقابلے میں آؤ گے تو میں تمہیں قتل کر دوں گا، شہید کر دوں گا۔ علی مرتضیٰ نے فرمایا تجھے معلوم نہیں کہ میں کون ہوں؟ تو مجھے شہید کرنے کی بات کرتا ہے، تو مجھے قتل کرنے کی بات کرتا ہے؟ اگر ہے تیرے اندر ہمت تو آ جا میرے مقابلے میں۔ وہ تڑپتا ہوا گرجتا ہوا چلاتا ہوا دہاڑتا ہوا میدان میں آیا کہ یہ نوجوان ہے، دبلا پتلا نوجوان ہے، میرے سامنے نہیں ٹک پائے گا، میں اس کو شہید کر دوں گا۔ علی مرتضیٰ اس کے مقابلے میں جاتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ انسان جو مرحب نام کا شخص تھا، بہت بڑا بہادر تھا، وہ مقابلے میں آتا ہے، سوچتا ہے ایک ہی وار کروں گا علی مرتضیٰ شہید ہو جائیں گے، لیکن اسے نہیں معلوم تھا یہ حیدر کرار ہے، یہ اللہ کی طاقت ہے، یہ سارے بہادروں کے سردار ہیں۔ علی مرتضیٰ نے تڑپتے ہوئے ایک ہی وار اس کے اوپر کیا کہ فوراً وہ جہنم میں پہنچ گیا، اور علی مرتضیٰ نے نعرہ بلند کیا کہ میں فتح حاصل کر چکا، ہو گیا فتح۔ نعرہ تکبیر، دو روایتیں آئیں کہ جب اس کو آپ نے مرحب کو قتل کر دیا، اب خیبر فتح ہو چکا تو ابھی قلعہ کو فتح کرنا باقی تھا جو اصل مقصد تھا۔ روایتوں میں آیا، صحابہ کرام فرماتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ جناب علی مرتضیٰ نے اس کو قتل کرنے کے بعد میں اپنی بہادری کا یہ ثبوت پیش کرتے ہوئے وہ تخت جس کو 40 صحابہ کرام ہلا نہیں پا رہے تھے، علی مرتضیٰ نے اکیلے تنہا اس کو اٹھایا، اپنے پیٹھ پہ رکھا، اور صحابہ کرام ان کے پیٹھ پہ چڑھتے ہیں اور چڑھ کے اس قلعے کو فتح کرتے ہیں جو قلعے فتح کرنے کا مقصد تھا۔ علی مرتضیٰ کی بہادری کا عالم یہ ہے کہ قلعے کو فتح کرنے کے بعد اس تخت کو آپ نے پھینک دیا، صحابہ کرام گئے اٹھانے کے لیے کہ اٹھا کے دوسری جگہ رکھا جائے۔ روایتوں میں آیا کہ 40 صحابہ کرام پوری طاقت لگا رہے ہیں کہ اس تخت کو ہٹایا جائے، لیکن 40 صحابہ کرام مل کر بھی اس تخت کو نہ ہٹا سکے جس کو اکیلے تنہا علی مرتضیٰ نے اٹھا کے اپنی پیٹھ پہ رکھا تھا۔ اور ایک روایت میں آیا، یہ تو پیٹھ پہ رکھنے والی بات ہے کہ پیٹھ پہ رکھا، صحابہ اس پہ چڑھے، قلعے کو فتح کیا۔ ایک روایت میں آیا کہ علی مرتضیٰ جب مقابلہ کر رہے تھے مرحب کو قتل کرنے کے بعد، جب اس کی فوج سامنے آئی تو علی مرتضیٰ نے اسی تخت کو ہاتھ میں اٹھا لیا، ایک ہاتھ میں، اور اس کو ڈھال بنا لیا۔ جیسے آج بھی ہوتا ہے نا کہ فوج جب سامنے ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے بھائی، کوئی مار رہا ہے تو اس کو روکنے کے لیے ان کے ایک ہاتھ میں کیا ہوتا ہے؟ ڈھال ہوتا ہے، اور ایک ہاتھ میں ہتھیار ہوتا ہے۔
تو اس وقت بھی چلتا تھا۔ علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ کریم کے پاس کچھ نہیں تھا، اسی دروازے کو پکڑا اور ڈھال بنا لیا۔ وہ دروازہ جس کو 40 صحابہ کرام اٹھا نہیں پا رہے تھے، علی مرتضیٰ بالکل کھلونا بنائے ہوئے اس کو، کھلونے کی طرح ہاتھ میں لیے، ایک ہاتھ میں آپ کے ہتھیار ہے اور ایک ہاتھ میں وہ ہے، جب بھی کوئی آپ پہ حملہ کر رہا ہے یوں حملہ کرو گے آؤ۔ یہ وہی تخت ہے جس کو کوئی ہلا نہیں پا رہا تھا، علی مرتضیٰ اس کو لے کے ڈھال بنائے ہیں، میدان میں کود کود کے تڑپ تڑپ کے لڑ رہے ہیں اور مقابلہ کر رہے ہیں، ایک ہاتھ سے ہتھیار چلا رہے ہیں اور ایک ہاتھ سے اس کو ڈھال بنائے ہوئے ہیں۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں صحابہ کرام کہ جب آپ نے فتح کرنے کے بعد اس کو پھینک دیا، اٹھا کے پھینکا تو کافی دور جا کے گرا، صحابہ کرام اس کو اٹھانے کے لیے گئے کہ اس کو سائڈ کر دیا جائے، تو پتہ یہ چلا کہ 40 صحابہ کرام مل کر بھی اس کو ہلا نہیں پا رہے تھے۔ تو علی مرتضیٰ کی بہادری، وہ جو عمر بن عبد ود 1000 بہادروں کے برابر اپنے آپ کو سمجھتا تھا، بہت ہی غرضتے ہوئے آیا تھا میدان میں۔ اور ایسے ہی آپ نے دیکھا تھا بدر میں، ہم نے بیان کیا تھا، بدر میں ولید جو تھا یہ اتنا بڑا بہادر تھا، ابو جہل کا دوست تھا، اتنا بڑا بہادر تھا کہ اس کو اپنی بہادری پر بہت ناز تھا۔ علی مرتضیٰ نے ایک ہی جھٹکے میں اس کو بھی جہنم میں پہنچایا تھا۔ میرے عزیزو، جناب علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کی بہادری آسمانوں پر ہے۔ لوگ ان کی مثالیں دیتے ہیں، اپنے بھی مثالیں دیتے ہیں، غیر بھی مثالیں دیتے ہیں۔ اب آ جائیے علی مرتضیٰ کی کرامت آپ کو سناتا ہوں۔ یہ کتنے کرامت والے تھے، اللہ نے اتنے ان کی زبان میں اور ان کی نگاہوں میں کتنی طاقت عطا فرمائی تھی۔ نہر فرات، اس سے پہلے آپ نے سنا تھا دریائے نیل، عمر فاروق اعظم کے معاملے میں۔ نہر فرات کا معاملہ علی مرتضیٰ کی بارگاہ میں آیا۔ مسئلہ یہ ہو گیا تھا کہ بارش کی وجہ سے نہر فرات کا پانی اتنا اوپر آ گیا تھا کہ عنقریب سیلاب آنے والا تھا۔ تو کوفہ کے لوگ علی مرتضیٰ کی بارگاہ میں پہنچے کہ حضور یہ تو بہت خطرہ منڈلا رہا ہے، فرات کا پانی جو ہے وہ اوپر آ چکا ہے، عنقریب وہ سیلاب کی شکل اختیار کر لے گا، آپ کچھ ایسا کریں، اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائیں کہ پانی کم ہو جائے، گھٹ جائے۔ آپ نے فریاد سنی، اپنے گھر کے اندر گئے اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ شریف پہنا، رسول اعظم کا امامہ شریف پہنا اور عصا لے کر باہر تشریف لائے، گھوڑے پر سوار ہوئے اور فرات کے طرف چل دیے۔ علی مرتضیٰ آگے آگے چل رہے ہیں، دیگر صحابہ کرام پیچھے پیچھے جا رہے ہیں کہ دیکھیں کیا کرنے والے ہیں علی مرتضیٰ، کیا ہونے والا ہے۔ آپ کے ساتھ میں حسن و حسین بھی تھے، یہ سب ساتھ میں گئے۔ علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم نہر فرات کے قریب اترتے ہیں کنارے، 2 رکعت پہلے نفل پڑھتے ہیں، شکرانہ پڑھتے ہیں، اور فرات کے پل پہ کھڑے ہو کے، کرامت دیکھیے، فرات کے پل پہ کھڑے ہو کے اپنا عصا لیا اور عصے سے یوں اشارہ کیا پانی کو۔ اشارہ کرنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ پانی کم ہو جا۔ روایت میں آتا ہے کہ فوراً جیسے آپ نے پہلی بار اشارہ کیا تو پانی 1 ہاتھ کم ہو گیا، پانی 1 ہاتھ کم ہو گیا۔ حکومت دیکھیے، پانی پر حکومت، 1 ہاتھ کم ہو گیا۔ آپ نے پوچھا بس؟ لوگوں نے کہا نہیں اور بھی۔ آپ نے دوبارہ اشارہ کیا، پانی 2 فٹ کم ہو گیا۔ روایتوں میں آیا کہ جب پانی 3 فٹ کم ہو گیا، 3 مرتبہ آپ نے اشارہ کیا تو صحابہ نے کہا کہ اے امیر المومنین رہنے دیجئے، بس اتنا پانی ہی ہمیں چاہیے، اس سے زیادہ نہیں چاہیے۔ تو یہ آپ کی حکومت ہے جو پانیوں پر چلتی ہے۔ اور ایک کرامت آپ کو اور سناتا ہوں، جنگ صفین کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ داماد، یہ چہیتے خلیفہ، پانی کی تلاش میں ان کے ساتھی پریشان تھے، پانی کسی کے پاس پینے کے لیے نہیں تھا، لوگ پیاس سے تڑپ رہے تھے۔ علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کے ساتھی جو تھے وہ پانی ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک گرجا گھر کے پاس گئے۔ گرجا گھر سمجھتے نا، چرچ، گرجا گھر کے پاس گئے تو وہاں جو پادری تھا اس سے پوچھا کہ بھائی پانی کہاں ملے گا؟ تو اس نے کہا بھائی پانی تو بہت دور ہے، 6 میل کے فاصلے پر جانا پڑے گا آپ کو۔ تو دیگر صحابہ جو تھے وہ علی مرتضیٰ سے اجازت مانگتے ہیں کہ آپ اجازت دیجئے ہم جائیں، ہو سکتا ہے کہ ہماری طاقت اتنی ہو کہ ہم وہاں تک پہنچ جائیں، پانی حاصل کر لیں۔ علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم نے فرمایا نہیں، اس کی ضرورت نہیں، یہ اتنا لمبا سفر پانی کے لیے نہیں کیا جائے گا۔ آپ اپنے سواری سے اترتے ہیں، پچھم کی طرف تھوڑا سا مڑتے ہیں اور کہتے ہیں، ایک زمین کا اشارہ کرتے ہیں کہ یہ زمین کھودی جائے۔ کرامت دیکھیے، یہ زمین کھودی جائے۔ صحابہ کرام نے زمین کو کھودا، جیسے ہی تھوڑی سی زمین کو کھودا
زمین کے اندر ایک بڑا پتھر نظر آیا. صحابہ سے عرض کیا، فرمایا کہ یہ پتھر ہٹاؤ. اب پتھر بڑا بھاری بھرکم تھا. روایتوں میں آتا کہ صحابہ کرام پوری طاقت لگا رہے جو ساتھ میں ہیں کہ پتھر نکل جائے، ہٹ جائے، لیکن پتھر نکل ہی نہیں رہا ہے. لاسٹ میں علی مرتضیٰ کے بارے میں آیا کہ آپ نے ایک انگلی لگایا تھا، اسے نیچے ایک انگلی لگا اور یوں اچھالا تو پتھر کافی دور جا کے گرا. وہ پتھر جسے صحابہ کرام نکال ہی نہیں پا رہے تھے، علی مرتضیٰ نے ایک انگلی سے اس کو ایک جھٹکے میں نکالا. اور جب پتھر نکالا تو اس پتھر کے نیچے ایسا میٹھا اور صاف ستھرا پانی تھا کہ روایتوں میں آیا کہ ایسا لگتا تھا اس سے پہلے ایسا پانی لوگوں نے پیا ہی نہیں ہے. اور علی مرتضیٰ نے فرمایا، لو جتنا پینا ہے پی لو، جانوروں کو پلا دو، جتنا لینا ہے راستے کے لیے لے لو. اور وہ پجاری گرجا گھر کا پادری جو تھا وہ یہ منظر دیکھ رہا تھا. جب وہ دیکھا کہ پتھر نظر آیا، زمین کھودی گئی، پتھر کو ہٹایا گیا تو پانی نظر آیا، تو وہ دوڑ کے آیا اور کہا، تم ہو کون؟ کیا تم نبی ہو؟ آپ نے کہا نہیں. کیا تم فرشتہ ہو؟ آپ نے کہا نہیں. ہو کون؟ تو آپ نے فرمایا، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا داماد ہوں اور ان کا خلیفہ ہوں. وہ پادری کیا کہتا ہے معلوم ہے؟ کہ میری مراد پوری ہو گئی. میں جس دن کا انتظار کر رہا تھا وہ دن مجھے مل گیا. اس نے کہا، ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا کہ اسی جگہ پانی نکلے گا اور نکالنے والا یا تو نبی ہوگا یا نبی کا داماد ہوگا. اور میں اسی دن کا انتظار کر رہا تھا. آج جب آپ نے پانی نکال دیا، پتھر نکال دیا، تو مجھے فوراً یقین ہو گیا کہ یہ بندہ یا تو نبی ہے یا نبی کا داماد ہے یا فرشتہ ہے. اور آپ نبی کے داماد ہیں. میں اسی دن کا انتظار کر رہا تھا کہ جو بھی وہاں آئے گا پانی نکالنے کے لیے، نبی ہوگا تو اس کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کر مسلمان بنوں گا، نبی کا داماد ہوگا تو اس کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کے مسلمان بنوں گا. وہ پادری کہتا ہے، اسی دن کا انتظار تھا، اب تاخیر نہیں کرنا ہے، کلمہ پڑھائیے، اسلام میں داخل فرما لیجیے. فوراً وہ پادری مسلمان ہو جاتا ہے. کیا دیکھ کر؟ علی مرتضیٰ کی ایک کرامت دیکھ کر. اور یہ کرامت علی مرتضیٰ کی پہلے کتابوں میں بھی آ چکی تھی. علی مرتضیٰ رونے لگتے ہیں، خوب روتے ہیں. انسان کو جب کوئی بڑی کامیابی ملتی ہے، بڑی نعمت ملتی ہے تو خوشی کے آنسو نکلتے ہیں. علی مرتضیٰ خوب روتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ، میں تیری بارگاہ میں اتنا مقبول ہوں کہ تو نے قرآن سے پہلے کی کتابوں میں میرا تذکرہ فرمایا. شکرانہ ادا کرتے ہیں اللہ کا. تو یہ علی مرتضیٰ ہے. اور یہی علی مرتضیٰ، ان کی ایک کرامت اور آپ کو سناتا ہوں، وقت ہوتا جا رہا ہے، غور سے سنیے گا. نگاہیں کہاں ہوتی ہے؟ بیٹھے ہیں کہیں اور، دیکھ رہے ہیں کہیں اور. جناب علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فجر کی نماز پڑھ کے فارغ ہوئے اور بس ایسے ہی اچانک ایک شخص کو بلایا، ادھر آؤ. اس سے کہا کہ جاؤ کوفہ میں فلاں جگہ پر جاؤ، ایک مسجد ہے، مسجد کے بازو میں ایک گھر ہے، وہاں جانا. اس گھر میں ایک مرد ہیں ایک عورت ہے، دونوں جھگڑا کر رہے ہیں، ان کو بلا کے میرے پاس لے آؤ. وہ دونوں جھگڑا کر رہے ہیں، ان کو بلا کے میرے پاس لے آؤ. اب آپ سوچو، علی مرتضیٰ کہیں اور بیٹھے ہیں، مسجد کے پاس گھر ہے، گھر میں ایک مرد ہے ایک عورت ہے، دونوں لڑائی کر رہے ہیں. تم جاؤ تو تمہیں لڑتے ہوئے ملیں گے، ان کو میرے پاس بلا لاؤ. کچھ بھی کسی نے دیکھا نہیں تھا، نہ علی مرتضیٰ نے دیکھا تھا، لیکن نگاہ ولایت، آپ کی کرامت، نگاہ ولایت سے وہیں بیٹھے بیٹھے سب کچھ ملاحظہ فرما رہے ہیں. قاصد جب بلانے کے لیے گیا تو واقعی وہ دونوں جھگڑا ہی کر رہے تھے. اس نے کہا، تم جھگڑا کر رہے ہو، تمہیں علی مرتضیٰ نے، امیر المؤمنین نے بلایا ہے. اب وہ بارگاہ میں آئے. علی مرتضیٰ نے کہا، اے نوجوان کیوں لڑ رہا ہے؟ تو غور سے سنیے گا. نوجوان نے کہا کہ کل ہی جو ہے میرا اس عورت کے ساتھ نکاح ہوا ہے، اور جب میں اس عورت کے پاس آیا تو اس کا چہرہ دیکھ کر مجھے سخت نفرت ہو گئی. میری بس چلتی تو میں اس کو اپنے سے دور کر دیتا. اسی بنیاد کو لے کر، اسی بات کو لے کر رات سے میرا اور اس کا جھگڑا چل رہا ہے. جناب علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرماتے ہیں، دیکھو بات اس میں کچھ اور ہے، گہرائی کیا کھولتے ہیں راز. کہتے ہیں بات یہ ہے کہ میں جو پوچھوں گا وہ سچ سچ بتانا، جھوٹ ایک بات بھی نہیں کہنا. اس عورت سے کہتے ہیں، اس نے کہا ٹھیک ہے، آپ جو پوچھو گے میں سچ بولوں گی، سچ کے علاوہ کچھ نہیں بولوں گی. جناب علی مرتضیٰ نے اس سے کہا کہ یہ بتاؤ
کہ تمہارا ایک چچیرا بھائی تھا جو تم پر عاشق تھا، تم سے محبت کرتا تھا، اور تم بھی اس سے محبت کرتی تھی، وہ تم سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ آپ نے کہا، اس عورت نے کہا کہ ہاں بالکل صحیح بات ہے۔ آپ نے کہا کہ دونوں کا رشتہ نہ ہو سکا، ایک دن تو گھر سے کسی کام کے لیے نکلی تھی، اس نے زبردستی تیرے ساتھ کیا، غلط کام کیا، اور اس کی وجہ سے تو حاملہ ہو گئی تھی۔ دیکھیے کہاں سے کہاں بات کھلتی جا رہی ہے۔ علی مرتضیٰ کی نگاہ اور آپ کی فراست دیکھیے۔ اس نے کہا ہاں یہ بھی صحیح ہے کہ اس نے میرے ساتھ غلط کیا، میں حاملہ ہوئی۔ اور علی مرتضیٰ نے کہا کہ یہ دونوں جو معاملہ ہے تو اور تیری ماں جانتی تھی، تم دونوں مل کر اپنے باپ سے چھپائے ہوئے تھے۔ اس نے کہا ہاں یہ بھی صحیح ہے، میں نے اپنے باپ سے چھپایا تھا۔ علی مرتضیٰ نے کہا کہ جب بچے کی پیدائش کا وقت آیا تو تیری ماں تجھے گھر سے باہر لے کر گئی، بچہ گھر کے باہر پیدا ہوا، اور تم دونوں نے بچے کو ایک دیوار کے پیچھے پھینک دیا ہے۔ علی مرتضیٰ کے اس فرمان کے بعد وہ کہتی ہاں یہ بھی صحیح ہے۔ آپ فرماتے جب تم نے بچے کو پھینکا تو ایک کتا بچے کے قریب آیا، تو نے پتھر پھینک کے کتے کو مارا، لیکن وہ پتھر جا کے بچے کے سر پہ لگا اور خون بہنے لگا۔ تیری ماں نے اپنے کپڑے پھاڑ کر اس بچے کے سر پہ باندھے، اور تم دونوں نے بچے کو چھوڑ کر اپنے گھر واپس چلے آئے۔ اس عورت نے کہا بالکل صحیح ہے۔ حیرت میں پڑتی جا رہی ہے کہ یہ ساری باتیں میری ماں کے علاوہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، ان کو کیسے پتہ ہیں؟ علی مرتضیٰ نے کہا کہ جب تم چھوڑ کے چلے آئے، صبح ہو گئی تو وہاں کے قبیلے والوں نے بچوں کو اٹھا لیا، پرورش کی، اور وہ بچہ نوجوان ہو کے کوفہ میں آ گیا تھا۔ وہ کہتی ہے یہ بھی صحیح ہے، سارا معاملہ صحیح ہے، جبکہ اس کا علم اس عورت کے علاوہ اور اس کی ماں کے علاوہ کسی کو نہیں تھا، کوئی نہیں جانتا تھا۔ لیکن علی مرتضیٰ کی یہ کرامت ہے کہ نگاہ ولایت سے سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ لڑکا کوفے میں آیا، اور کوفے میں آنے کے بعد اسی لڑکے سے تیرا نکاح ہو گیا ہے، اسی لڑکے سے تیرا نکاح ہو گیا ہے۔ تجھے کیا لگ رہا ہے کہ کل سے وہ تیرا شوہر ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ تو اس کی ماں ہے اور وہ تیرا بیٹا ہے، دونوں کا نکاح ہو ہی نہیں سکتا ہے، دونوں جدا ہو جاؤ اور ماں اور بیٹے کے رشتے کے ساتھ آج سے رہنا، میاں بیوی تم دونوں نہیں ہو۔ جناب علی مرتضیٰ نے کہاں سے کہاں یہ ساری باریکیاں کون جان سکتا ہے؟ علی مرتضیٰ کو بھی خبر نہیں تھی، لیکن جو نگاہ ولایت تھی، جو فراست تھی، جو کرامت اللہ اولیاء کو عطا فرماتا ہے، اسی کرامت کی بنیاد پر یہ سب علم آپ کو ہو گیا تھا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ علم غیب کی بات کرنے والوں، ان صحابہ کو دیکھو، ان صحابہ کو دیکھو۔ تم حضور پر اعتراض کرتے ہو، ارے یہ صحابہ کرام جو حضور کے غلام ہیں، جب ان کو اتنا پیٹھ کے پیچھے کا علم ہے تو نبی کے علم کی بات تم کرتے ہو، شرم نہیں آتی ہے تمہیں؟ جب ان صحابہ کو، حضور کے غلاموں کو اتنی باریکیاں، کہاں سے کیا ہوا، سارا جو ہے ڈیٹیلز علی مرتضیٰ نے اس عورت کے سامنے پیش کیا۔ اس عورت نے کہا اے علی، میری ماں کے علاوہ میرے علاوہ تو کوئی جانتا نہیں تھا، آپ کو کیسے پتہ چلا؟ تو آپ نے فرمایا تجھے لگتا ہے کہ ہمیں نہیں پتہ، لیکن ہمیں سب کچھ پتہ ہے۔ اور ایک حرام رشتہ قائم ہونے سے علی مرتضیٰ نے اس دونوں کو بچایا اور کہا کہ تمہاری شادی نہیں ہو سکتی، کیونکہ تو ماں ہے، وہ بیٹا ہے، دونوں ماں اور بیٹے کے رشتے کے ساتھ آج کے بعد رہو گے۔ یہ ہے علی مرتضیٰ۔ جناب علی مرتضیٰ ہوں یا دیگر صحابہ کرام ہوں، اللہ نے ہر صحابی کو، ہر خلیفہ کو الگ الگ اعتبار سے بہت ساری فضیلتیں عطا فرمائی، اور ان کی خوبیوں کا عالم یہ تھا، جناب علی مرتضیٰ کی خوبیوں کا عالم یہ تھا کہ ان کی خوبیوں سے کچھ لوگ نفرت کرتے تھے، اور ان کی خوبیوں کو کچھ لوگ اتنا بڑھاتے ہیں، وہی بات آئی کہ اتنا بڑھایا کہ خدا سے ملا دیا، نبی سے ملا دیا۔ اور علی مرتضیٰ نے خود فرمایا تھا کہ مجھے کچھ لوگ اتنا بڑھائیں گے کہ خدا کے برابر ٹھہرا دیں گے، وہ بھی گمراہ ہو جائیں گے، اور کچھ لوگ میری دشمنی میں گمراہ ہو جائیں گے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، یہ علی مرتضیٰ ہیں جنہوں نے اپنی خلافت ہو، یا آپ کی شجاعت ہو، یا آپ کی بہادری ہو، یا آپ کی کرامت ہو، یا آپ کا کمال ہو، فضل ہو، سب کچھ بے مثال ہے۔ اللہ نے بہت ساری فضیلتوں سے آپ کو نوازا تھا، اور سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ خلفائے راشدین ہیں،
عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، خلیفہ ہیں، لیکن اہل بیت ہونا اور پنجتن پاک ہونا یہ ایک ایسی خوبی ہے جو اور صحابہ کرام کو نہیں ملتی ہے۔ پنجتن پاک کون ہیں، اہل بیت کرام کون ہیں، انشاءاللہ کل اہل بیت کرام کی فضیلت پہ آپ کے سامنے کچھ روشنی ڈالی جائے گی، چونکہ آج چھٹا بیان مکمل ہو گیا۔ وقت تیزی سے جا رہا ہے، بیان ہو نہیں پا رہا ہے۔ آج تو میں سمجھا تھا کہ اہل بیت پر روشنی ڈالی جائے گی، لیکن وقت ختم ہو چکا۔ اہل بیت کا بیان کل 7واں بیان 8واں بیان، 2 دن میں اہل بیت کی فضیلت، حسنین کریمین کی فضیلت، حضرت فاطمہ الزہرا کی فضیلت، یہ 3-4 ٹاپک لینا ضروری ہے، کیونکہ لاسٹ کے 3 دن تو کربلا میں چلے جاتے ہیں۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ شروع میں آیا کیجئے، آج بھی وہی حال ہوا، بچے نظر آئے لاسٹ میں مسجد بھر جاتی ہے۔ شروع میں آیا کیجئے، نماز کے بعد یا ادھر ادھر نہ جائیں، شروع سے بیٹھا کریں، انشاءاللہ پوری باتیں سنیں گے تو آپ کو فائدہ۔ اب اہل بیت کی فضیلت جو ہے وہ آپ سنیں گے تو انشاءاللہ بڑا لطف آئے گا۔ ہر کوئی یہ انتظار کرتا ہے محرم میں کہ اہل بیت پر بیان ہو، اہل بیت پر بیان ہو، لیکن چونکہ یہ خلافت کا منصب تھا، خلافت کا معاملہ تھا، اس لیے خلافت کہاں سے شروع ہوتی ہے اس کا بیان کرنا ضروری ہوتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ اب چاروں خلفاء کا بیان مکمل ہو چکا، اب انشاءاللہ کل اہل بیت کی فضیلت پر، حسنین کریمین کی فضیلت پر، جو اصل ہمارا مقصد ہے اس پر بیان کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ شروع وقت میں آئیے اور پابندی کے ساتھ بیٹھے ہوئے، جو یار تھوڑی بات چیت ہوتی رہتی ہے نا اس کو ختم کیا کرو، بیچ میں بہت ڈسٹرب ہو جاتا ہے کبھی کبھی۔ کیونکہ میں آپ کو بتاؤں، یہ بیان اور جمعہ کے بیان میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ جمعہ کے بیان میں ہمیں کوئی 10 مرتبہ روکے ہمیں ٹینشن نہیں ہوتا ہے، لیکن اس بیان میں اگر ہم ایک بھی مرتبہ رک گئے نا تو دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں تاریخ بیان کرنی ہوتی ہے، اگر تھوڑا سا بھی دماغ بھٹکا تو تاریخ ادھر ادھر ہو جاتی ہے۔ تو ہمارا جو تسلسل ہوتا ہے وہ ٹوٹنا نہیں چاہیے۔ تاریخ بیان کرنا یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بہت محنت ہم لوگ کرتے ہیں، دن بھر پڑھتے ہیں تب آپ کے سامنے بیان کر پاتے ہیں۔ تاریخ بیان کرنے کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے۔ اور ویسے ہی فضیلت اصلاح معاشرہ پر ہو، نصیحت کی باتیں ہوں تو گھنٹوں بیان کرتے رہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ بیان ایسا ہوتا ہے کہ اس میں اپنی مرضی نہیں چلتی ہے، اس میں کتاب بیان کرنی پڑتی ہے، جو کتابوں میں لکھا ہے وہی بیان ہوتا ہے۔ اس میں اپنی مرضی سے کوئی بیان کرے گا تو وہ بھی گمراہ ہوگا۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اہل بیت کی فضیلت آپ کو سننی ہے، کل سے تیار ہے نا اس کے لیے؟ شروع سے آئیے گا، شروع سے آئیے گا، ابتدا سے آئیے گا۔ 10 بجنے کے بعد لوگ آتے ہیں، آدھا بیان ختم ہو جاتا ہے تو آتے ہیں، ایسا مت کیجیے، شروع سے آئیے، انشاءاللہ آپ کو لطف ملے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم کو، آپ کو، پوری امت مسلمہ کو حضرت امام حسین اہل بیت کرام سے سچی پکی محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔